اردو کا چوتھا سبق اپنی مدد آپ پڑھیں گے۔ اپنی مدد آپ جو سبق ہے اس کے مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان۔ تو سب سے پہلے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم سر سید احمد خان کی زندگی کے بارے میں پڑھ لیں گے۔ سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں آپ کی وفات ہوئی۔ سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں آپ کی وفات ہوئی۔ سر سید احمد خان کی جائے ولادت، جائے منی جگہ، ولادت منی پیدا ہونے کی جگہ دہلی ہے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اپنی والدہ سے حاصل کی۔ یہ اہم سوال ہو سکتا ہے کہ ہم مصنف کا تعارف کیوں پڑھتے ہیں، ڈائریکٹ سبق کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مصنف کی جو تصانیف ہوتی ہیں ان کی ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف ڈیتھ ہوتی ہے، اہم کارنامے ہوتے ہیں، اہم کوئی اعزاز ہوتا ہے، یا اگر وہ کس عہدے پر رہا، یا کون سے مضامین پڑھاتے رہے، کہاں پہ پڑھتے رہے، یہ چیزیں آپ کے پیپر میں آتی ہیں۔ وہاں پہ معروضی سوال بھی آتا ہے اور شارٹ کوشچن بھی آتا ہے۔ مصنف کے بارے میں ضرور بالضرور 1 یا 2 سوال لازمی ہوتے ہیں، شارٹ کوشچن میں بھی ہوتے ہیں اور معروضی میں بھی، جس میں مصنف کے بارے میں پوچھا گیا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو یہ ٹاپک پڑھایا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی تعلیم و تربیت اپنی والدہ سے حاصل کی، جو کہ خاصی تعلیم یافتہ اور روشن خیال تھیں۔ تعلیم پانے کے بعد پہلے مغلیہ دربار سے وابستہ ہوئے، یعنی کہ سر سید احمد خان مغلیہ دربار سے وابستہ ہوئے۔ بعد ازاں یعنی کہ اس کے بعد انگریزی عملداری میں ملازمت اختیار کر لی۔ یہ آپ کا سوال اس طرح بن سکتا ہے کہ انگریزی عملداری میں کس نے ملازمت اختیار کی؟ تو سر سید احمد خان نے ہی انگریزی کی داغ بل ڈالی اور مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ بھی انگریزی تعلیم حاصل کریں تاکہ اپنے جو مطالبات ہیں وہ انگریزوں میں ان کی زبان میں پہنچا سکیں۔ اپنی خودآگاہ صلاحیتوں کی بنیاد پر، یعنی کہ ذہانت کی وجہ سے، آپ کو محکمہ انصاف قانون میں ترقی کر کے صدر الصدور، منصف اعلیٰ، منصف من انصاف کرنے والا مطلب جج مقرر ہو گئے کہ عہدے پر فائز ہوئے۔ سر سید احمد خان کی زندگی کا اہم مشن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، اب یہ سوال بن سکتا ہے کہ جنگ آزادی کب ہوئی؟ وہ ہوئی 1857 میں کے بعد۔ اس وقت شروع ہوا جب کچھ زعما کا منی سردار، سربراہ زعما کو مسلمانوں کے روبہ زوال ہونے کا شدت سے احساس ہوا، یعنی کہ مسلمانوں کو اہم جو سربراہان تھے ان کو یہ محسوس ہوا کہ ہماری جو مسلمان ہیں وہ زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ اس چیز کا ان کو احساس ستانے لگا۔ سر سید احمد خان نے جنگ آزادی کی ناکامی اور مسلمانوں کے زوال کے اسباب سبب کی جمع وجوہات پر غور کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ امت مسلمہ کے احیاء یعنی کہ بقا اور اس کی ترقی جدید تعلیمات کے حصول میں مضمر ہے، یعنی کہ مسلمان اس وقت ترقی کریں گے جب جدید تعلیمات لیں گے، سائنسی علوم، اور اپنے آپ کو ماڈرن کریں گے، جدید علوم حاصل کریں گے، تبھی مسلمان ترقی کر سکتے ہیں۔ اور جب تک مسلمان قوم جدید علوم و فنون، خصوصاً کون سی تعلیم؟ سائنسی علوم میں مہارت حاصل نہ کرے گی، مسلمان قوم، وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ چنانچہ وہ اس مقصد کی حصول کے لیے پورے انہماک سے مراد توجہ سے زیادہ عمل پر گامزن ہو گئے، یعنی کہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ دن رات انہوں نے محنت کرنا شروع کر دی کہ ہم مسلمانوں کو سائنسی علوم دیں گے۔ اس ضمن میں انہوں نے دوسرے اقدامات کے لیے علی گڑھ میں انگریزی طرز کے ایک سکول کی بنیاد رکھی۔ علی گڑھ ایک علاقے کا نام ہے، وہاں پر بنایا انگریزی طرز کا ایک سکول، جسے 1877 میں کالج کا درجہ دیا گیا۔ اہم سوال ہے کہ علی گڑھ میں، اب یہاں پہ پہلے انہوں نے بات بتا دی تھی کہ مسلمان جب جدید علوم حاصل کریں گے تب ہی ترقی کریں گے، تو مسلمانوں کو جدید تعلیم دینے کے لیے انہوں نے علی گڑھ میں ایک سکول کھولا انگریزی طرز کا، اور بعد میں 1877 میں اس سکول کو کالج کا درجہ دیا گیا، یعنی کہ وہ ترقی کر گیا۔ اور جو تھوڑے ہی عرصے میں بر عظیم کے مسلمانوں کے لیے علوم و فنون کی احیاء کا مرکز قرار پایا، وہی علی گڑھ کالج۔ سر سید احمد خان کے دوسرے اہم کارناموں میں، یہ پہلا کارنامہ تو یہ تھا کہ انہوں نے سکول کی بنیاد رکھی جو بعد میں 1877 میں کالج کا درجہ پا گیا۔ دوسرے کارناموں میں کیا تھا؟
1870 میں انہوں نے ایک رسالہ نکالا جس کا نام تھا رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا شامل ہے، جس میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے اصلاح احوال، ان کے احوال حال کو صحیح کرنے کے لیے اور تہذیب و ترقی کے لیے خود بھی ان گنت جن کی گنتی نہ کی جا سکے، یعنی کہ بہت زیادہ تعداد میں مضامین لکھے، اور ہم عصر انشا پردازوں نثر نگار جو تھے آپ کے دور کے، ہم عصر سے مراد ایک ہی دور میں لکھنے والے کو بھی اس طرف راغب کیا، ترغیب دی، توجہ دلائی۔ جب سر سید احمد خان نے انتقال کیا تو قوم کسی حد تک اپنے خواب گراں سے جاگ چکی تھی، یعنی کہ کچھ ان کے اندر شعور پیدا ہو چکا تھا، کیونکہ آپ نے سکول کا آغاز کیا تھا، سنگ بنیاد رکھا تھا، کالج بنا تھا۔ دوسرا یہ رسالے نے بھی مسلمانوں کو جگانے کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا۔ سر سید احمد خان نہ صرف اردو مضمون نویسی کے بانی ہیں، بہت اہم معروضی ہے۔ اردو مضمون نویسی پہلے نہیں تھی، سر سید احمد خان نے ہی اس کو شروع کیا، یہی ان کے بانی ہیں۔ مضامین کو اردو میں متعارف کرانے والی شخصیت سر سید احمد خان ہے۔ یہ آ سکتی ہے معروضی سر سید احمد خان نے کس چیز کی بنیاد رکھی، تو وہ ہے اردو مضمون نویسی، یا اس کو ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اردو مضمون نویسی کے بانی کون ہیں، تو اس کا جواب آئے گا سر سید احمد خان۔ نہ صرف یہ بلکہ جدید اردو نثر کے بیشتر رویوں کا آغاز بھی انہوں نے ہی کیا۔ کس نے؟ سر سید احمد خان نے۔ ان کی تحریروں میں عقلیت، عقل کو استعمال کرنا، مقصدیت، ٹو دی پوائنٹ بات کرنا، استدلال، سوچ بچار کی طاقت، سادگی کی تمام صفات موجود ہیں۔ یہ تمام چیزیں دیکھ بھی معروضی پوچھی جا سکتی ہے کہ یہ کن کی تحریروں میں یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جب مقصدیت کی بات آ جائے تو وہاں پہ آپ نے یہ بات یاد رکھ لینی ہے کہ مقصدیت کی بات سر سید احمد خان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہی بات لکھی جائے جو لوگوں کو ان کا مقصد حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کرے۔ ان کی تصانیف سے مراد کتابیں، لکھی ہوئی کتابیں۔ ان کی تصانیف میں ایک تو ہم نے اوپر رسالہ پڑھا تھا تہذیب الاخلاق، اور دوسرا ہے آثار السنادید، خطبات احمدیہ کے علاوہ ان گنت مضامین ہیں، اور وہ مضامین مقالات سر سید کے عنوان سے 16 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ اب یہ انتہائی اہم شارٹ کوشچن بن سکتا ہے کہ سر سید احمد خان کے تصانیف کے نام لکھیں، تو وہ ہے آثار السنادید، خطبات احمدیہ اور مقالات سر سید۔ اب یہ بھی سوال آ سکتا ہے مقالات سر سید میں کیا چیزیں شامل ہیں، تو اس میں شامل ہے مضامین، اور وہ کتنی جلدوں میں شائع ہو چکا ہے؟ 16 جلدوں میں۔ شامل کتاب سبق، کون سا سبق؟ اپنی مدد آپ، جس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ مقالات سر سید کی جلد پنجم، یہ بھی ایک معروضی ہے کہ کہاں سے لیا گیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے اور کس جلد سے ہے، تو وہ 16 میں سے 5ویں جلد میں سے ہے، جس کا مرکزی قول یہ ہے: خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اور اسی ایک مقولے کو پورا کرنے کے لیے پورا سبق لکھا گیا ہے۔ تو آئیے اب ہم سبق کا خلاصہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد ہم مشق بھی حل کریں گے، اور سبق کے اندر آنے والے اہم معروضی سوالات کو بھی آپ جان پائیں گے۔ تو سبق اس طرح شروع ہوتا ہے: اپنی مدد آپ، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ آزمودہ سے مراد جس کو آزمایا گیا ہو، جس پہ عمل کیا جا چکا ہو۔ مقولہ سے مراد کہاوت۔ اس چھوٹے سے فکرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ شامل ہے۔ کس کس کا اس فکرے میں؟ انسانوں کا ہے، قوموں کا ہے، اور نسلوں کا کیا ہے؟ تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جہاں پہ ہم یہ ریڈ پینسل پھیریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی معروضی بن سکتی ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے۔ سچی ترقی کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ اپنی مدد آپ کرنے کے جوش کے اندر موجود ہے۔ اور جب یہ جوش بہت سے شخصوں میں، شخص کی جمع شخصوں میں پایا جاوے، کیونکہ آپ پڑھ رہے ہیں 1817 سے 1898 کے درمیان میں ایک شخصیت سر سید احمد خان کی زبان، جس کو 150 سال کے قریب ہونے والا ہے، تو اس وقت جائے کی بجائے
जावे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। पाया जावे तो आहिस्ता आहिस्ता ये ज़ुबान उर्दू तरक्की करती गई और बहुत सारी तब्दीलियाँ आईं। ये ठीठ ज़ुबान है, प्योर पक्की। ये वो लोग हैं जिन्होंने उर्दू की बुनियाद रखी थी, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि सर सैयद अहमद खान ने मज़मून की बुनियाद रखी थी। शख्सों में पाया जावे तो वो कौमी तरक्की और कौमी ताकत और कौमी मजबूती की जड़ है। मतलब अगर एक शख्स के अंदर होगा तो वो इनफरादी तौर पर अपनी तरक्की की सोच रहा होगा। अगर यही जज्बा अपनी मदद आपका बहुत सारे लोगों में पाया जाए तो उसका फायदा किसको होगा? कौमी तरक्की होगी उसके साथ, और हमारी कौम ताकतवर बन जाएगी और हमारी कौम की मजबूती भी इसी में शामिल है। अब यहाँ पे कौमी से मुराद मुल्क पाकिस्तान की, मुसलमानों की। जबकि किसी शख्स के लिए या किसी गिरोह के लिए कोई दूसरा कुछ करता है तो उस शख्स में या उस गिरोह में वो जोश अपनी मदद आप करने का कम हो जाता है। अगर हम कोई काम अपने लिए करते हैं तो जिस इन्हमाक के साथ, जिस तवज्जो के साथ हम करते हैं, वही काम किसी और को करना पड़ जाए तो इतनी तवज्जो के साथ, इतनी मजबूती के साथ, इतना दिमाग लड़ा के नहीं करते, क्योंकि वो हमारा काम नहीं होता। अपना काम जब इंसान खुद करता है तो उसको पूरी तवज्जो के साथ करता है। किसी और का काम करे तो उसके अंदर वो जोश नहीं होता जो अपने लिए होता है, और ज़रूरत अपने आप मदद करने के उसके दिल से मिटती जाती है। क्योंकि जब आपका काम कोई और कर देगा तो अपनी तवज्जो के साथ नहीं करेगा, आपका दिल भी इकट्ठा हो जाएगा उससे। और उसी के साथ गैरत, जो एक निहायत उम्दा कुव्वत इंसान में है, उसी के साथ इज्जत, जो असली चमक दमक इंसान की है, अज खुद जाती रहती है। जब हम खुद काम नहीं करेंगे, अपना काम किसी और के ऊपर थोपेंगे, तो हमारी इज्जत और गैरत ख़त्म हो जाएगा। और जबकि एक कौम का ये हाल हो, क्या खुद काम ना करना, दूसरों पर डाल देना, तो वो सारी कौम दूसरी कौमों की आंख में जलील और बेगैरत और बेइज्जत हो जाती है। बेहतरीन बात की हुई है यहाँ पे कि अगर हम खुद अपना काम नहीं करेंगे तो हमारा और कोई काम उस तरह से नहीं करेगा और हमें उनके सामने झुकना पड़ेगा। हमारी इज्जत भी ख़त्म हो जाएगी, हमारी गैरत भी ख़त्म हो जाएगी और हम जलील और रुसवा हो जाएंगे। आदमी जिस कदर के दूसरों पर भरोसे करते जाते हैं, खाह अपनी भलाई और अपनी तरक्की का भरोसा गवर्नमेंट पर ही क्यों ना करें, वो इसी कदर बेमदद और बेइज्जत होते जाते हैं। गवर्नमेंट पर भी हमें इन्हिसार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना काम हमें खुद करना चाहिए। ये एक नेचर का कायदा है। नेचर इंग्लिश का लफ्ज़ है। सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेज़ी तालीम की बुनियाद रखी थी। अब उसके लिए भी इदारा भी खोला था अलीगढ़ में, जिसे 1877 में कॉलेज का दर्जा दिया गया था। नेचर से मुराद कानून, कुदरत। कुदरत का ये कायदा है, असूल है, कानून है कि जैसा मजमुआ कौम की चाल चलन का होता है, यकीनन आना चाहिए था, यकीनी यहाँ पे आया हुआ है, उसी के मुताबिक उसके कानून और उसके मुनासिब हाल गवर्नमेंट होती है। यानी कि जैसी कौम होगी गवर्नमेंट भी वैसी होगी। हमें कभी भी गवर्नमेंट पर उंगली नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे मुताबिक होती है। जैसे हम होते हैं, सेम टू सेम गवर्नमेंट भी हमारे लिए वैसी होती है। जिस तरह के पानी खुद अपनी पिंसाल में आ जाता है, पिंसाल से मुराद पानी बहने की जगह। हमने अक्सर अपने बुजुर्गों से सुना होता है कि पानी हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेता है, हमेशा वो नशेब की तरफ जाता है। पिंसाल से मुराद वो जगह जहाँ से पानी गुजरता हो, पानी के गुजरने की जगह। इसी तरह उम्दा रियाया, रियाया से मुराद अवाम पर उम्दा हुकूमत होती है। अभी हमने यही बात की है कि अगर हम उम्दा अवाम होंगे तो हमारे ऊपर हुक्मरानी करने वाली हुकूमत भी उम्दा होगी। और जाहिल व खराब व नातरबियत याफ्ता रियाया पर वैसी ही अक्खड़ हुकूमत करनी पड़ती है। अगर हम जाहिल होंगे, नातरबियत याफ्ता होंगे, तो हमारे लिए हुकूमत भी अक्खड़ होगी, जो कि किसी काम की नहीं होगी। तमाम तजर्बों से साबित हुआ है कि किसी मुल्क की खूबी उम्दगी और कदर मंजिलत बानिस्बत वहाँ की गवर्नमेंट के उम्दा होने के ज़्यादातर उस मुल्क की रियाया के चाल चलन, अखलाक व आदत, तहजीब व शाइस्तगी पर मुनहसर है। यानी ये तजर्बे किए जा चुके हैं कि अगर कोई मुल्क
اس کے اندر کوئی خوبی ہے، کوئی عمدگی ہے، تو اس کی وجہ کون ہوگا؟ اس ملک کی رعایا، وہاں کی عوام۔ ہم ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں، چائنا ہے، امریکہ ہے، جاپان ہے، وہاں پہ لوگ اصولوں کے پابند ہیں، ہر چیز میں عمدگی، شائستگی نظر آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں دیکھو یار ملک اچھا ہے، حالانکہ وہ ملک یا وہ گورنمنٹ نہیں بلکہ اس کی عوام اچھی ہوتی ہے۔ گورنمنٹ جو ان کو اصول و قانون بتا دیتی ہے وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں، تو اس کے نتیجہ میں اس قوم کی بجائے پورے ملک کی تعریف ہوتی ہے کہ وہاں کے لوگ شائستہ لوگ ہیں، صفائی پسند ہیں، اصولوں کے اوپر کام کرنے والے ہیں۔ کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ قوم کس چیز کا مجموعہ ہے؟ شخصی حالت، کسی ایک شخص کی حالت نہیں بلکہ تمام اشخاص جو کام کرتے ہیں قوم اسی سے ہی بنتی ہے۔ اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مرد و عورت و بچوں کی شخصی ترقی ہے جس سے وہ قوم بنی ہے۔ اگر ایک قوم کی تہذیب کس کے اوپر بنیاد ہے؟ اس کی ان مردوں کے اوپر، ان عورتوں کے اوپر، ان بچوں کے اوپر جن سے وہ قوم بنی ہے۔ قومی ترقی مجموعہ ہے، کس چیز کا مجموعہ ہے؟ شخصی محنت کا۔ قوم شخص ہی بنتی ہے، ہم انسان، ہم عوام، ہم رعایا، ہم شخص ٹھیک ہوں گے تو ہماری قوم بھی ٹھیک ہوگی۔ شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا، یہ آپ کا شارٹ کوشچن بن سکتا ہے کہ قومی ترقی کس چیز کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح قومی تنزلی جسے کہتے ہیں، ترقی کا الٹ، ترقی کا متضاد، کس چیز کا؟ شخصی سستی، محنت کا الٹ ہو جائے گا سستی، عزت کی بجائے آئے گا شخصی بے عزتی، ایمانداری کی بجائے اگر آ جائے شخصی بے ایمانی، اور شخصی ہمدردی کی بجائے شخصی خود غرضی آ جائے اور شخصی برائیوں کا مجموعہ ہو تو وہ قوم تنزلی کی طرف چلی جاتی ہے۔ نا تہذیبی و بد چلنی جو اخلاقی و تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے، در حقیقت وہ خود اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوششوں سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور نیست و نابود کر دیں، برباد تباہ کر دیں، تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے زیادہ بھی زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں یہاں پہ جائیں گی آنا تھا کیونکہ یہ پرانی زبان ہے تو اسی لیے جامع کا استعمال کرتے تھے، حمزہ کی بجائے واو کا استعمال ہوتا تھا۔ جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ کی جاوے گی تب تک ہماری قوم ترقی نہیں کر سکتی، چاہے بیرونی شاہ سے اس کے اوپر کام کرنا شروع بھی کر دیں۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، یہاں پہ سر سید احمد خان اپنے ہم وطنوں سے مخاطب ہے۔ اس وقت پاکستان الگ نہیں ہوا تھا، ہندوستان ہی تھا، بر صغیر ہی تھا سارا۔ اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو، غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کس طرح پر عمدہ ہو تاکہ تم بھی ایک معزز قوم بنو۔ ہمارے شخص اچھے ہوں گے تو ہماری قوم اچھی ہوگی، معزز ہوگی۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، یہاں پہ بات 2 مرتبہ لکھا ہوا ہے، یہ میرے خیال میں املا کی غلطی کتاب کے اندر ہے، 2 مرتبہ بات آئی ہوئی ہے۔ بات چیت کا، وضع و لباس کا، سیر سپاٹے کا، شغل و اشغال کا تمہاری اولاد کے لیے، اس سے ان کے شخصی چال چلن، اخلاق، یہاں پر دیکھیں الف بھی 2 مرتبہ آیا ہوا ہے، یہ بھی ان کی غلطی ہے، اخلاق و عادات، نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے، ہاشا وکلا ہرگز نہیں۔ ہاشا وکلا کا معنی ہے ہرگز نہیں، بالکل نہیں ہو سکتی۔ جبکہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے، تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے، اس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ اس ساری تحریر کا یہ لب لباب ہے کہ ہمیں دوسروں پر بھروسہ کم کرنا چاہیے، دوسروں پر انحصار کم کرنا چاہیے، خود پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنا کام خود کرنا چاہیے۔ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں جو ایک خدا نہ ترس نے جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے،
خرید لیا ہے، یعنی کہ وہ شخص غلام نہیں جس کو کسی آقا نے خرید لیا ہو، بلکہ یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے۔ یہاں پہ سر سے احمد خان کہہ رہے ہیں اصلی غلام وہ نہیں جس کو ظالم آقا نے خرید لیا ہو، بلکہ اصلی غلام وہ ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا مطیع ہے۔ مطیع معنی اطاعت کرنے والا، فرما بردار، ان تمام چیزوں کو اپنانے والا، اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ جس کو صرف اپنی فکر ہے، اپنی قوم کی فکر نہیں ہے، وہ غلام ہے۔ وہ اپنی صرف اور اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے، اپنی قوم کے لیے کچھ نہیں سوچتا، تو دراصل وہ خود کا غلام ہے۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں، وہ بیرونی زوروں سے یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ کون سی دلی حالت؟ خود غرضی کی۔ خود غرض انسان نہ ہو بلکہ قوم کی ہمدردی رکھنے والا ہو، اپنی ذات پر قوم کو ترجیح دینے والا ہو۔ اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم چاہیں کہ ہماری قوم یا ہماری گورنمنٹ ہمارے لیے کچھ کرے، ہم خود کچھ نہ کریں، تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کا نتیجہ صفر نکلے گا، کوئی ترقی نہیں ہوگی، کوئی اصلاح نہیں ہوگی۔ گو کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جاویں، وہ تبدیلیاں فانوس خیال ہے، محض ایک ہمارے ذہن کا وہم ہو سکتا ہے، اصل میں تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ وہم سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی، جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں، یعنی کہ صرف ہمارے وہم و گمان میں ہوتا ہے، خیالات میں آئے گا، اصل میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہے کہ کوئی خضر ملے، بہت اہم معروضی ہے۔ خضر منی مددگار، حضرت خضر علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کسی اہم بندے کی طرف، اہم واقعے کی طرف کوئی چیز کی جائے، اشارہ کیا جائے، تو اس کو تلمیح کہتے ہیں۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ گورنمنٹ فیاض ہو یعنی کہ سخی ہو، ہر وقت ہمیں عطا کرتی رہے، بھیک دیتی رہے اور ہمارے سب کام کر دے، اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جائے، ہم خود کچھ بھی نہ کریں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو ہادی اور رہنما بنایا جاوے تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے اور اس کے نتائج انسان کو ایسا حقیر، ذلیل، رسوا بنا دیتے ہیں جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہ اشعار کوشچن بھی آ سکتا ہے، انسان حقیر اور ذلیل کب ہوتا ہے؟ جب وہ دولت کی پرستش کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ انسان کی اگلی پشت سے مراد نسل کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوئی ہے۔ محنتی اور مستقل مزاج، محنت کرنے والوں، زمین کے جوتنے والوں، کانوں کے کھودنے والوں، نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں، مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالے، مخفی سے مراد چھپی ہوئی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں، آلات جرسیل سے کام لینے والوں اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں، ہنرمندوں، شاعروں، حکیموں، فلسفیوں، ملکی منتظموں نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد دی ہے۔ یہ انتہائی اہم سوال ہے، یہ یہاں سے آ سکتا ہے، یہ محنتی سے، کہ انسان کو موجودہ ترقی میں پہنچانے کے لیے کون کون سے عوامل تھے، کس کس نے اپنا کردار ادا کیا، یہ تمام جواب یہ ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک آ سکتا ہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی اور اس کو ایک اعلیٰ درجہ
درجے پر پہنچایا ہے۔ ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معیار ہیں، لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک ترتیب پیدا ہوئی۔ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ نیچر کی گردش نے، قدرت کی گردش نے کیا کیا، موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کیا ہے جو ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی، اور وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم صرف مثل مارے سر گنج اس کی حفاظت ہی کیا کریں، کہ ہم صرف مثل مارے سر گنج سے مراد خزانہ، ایسا خزانہ جس کے اوپر سانپ کو نگران بنا کے بٹھا دیا گیا ہو اس کی حفاظت کے لیے، اس کی حفاظت ہی کیا کریں، بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی ہے یہ وراثت، یہ جائیداد اس لیے دی گئی ہے کہ اس کو ترقی دیں اور ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں۔ مگر افسوس، صد ہزار افسوس کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں، ان بزرگوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا، یعنی کہ اس کو کوئی ترقی نہ دی۔ ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے، مثال دکھاتا ہے، اس شخص کا اس کے زمانے میں اور آئندہ زمانے میں اس کے ملک، اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن گو معلوم نہیں ہوتا، مگر اور شخصوں کی زندگی میں خفیہ خفیہ آہستہ آہستہ پھیل جاتا ہے، خاموشی کے ساتھ پھیل جاتا ہے، اور آئندہ کی نسل کے لیے ایک عمدہ نظیر بن جاتی ہے، عمدہ مثال بن جاتا ہے۔ ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ شخصی چال چلن میں ہی یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی اور برتاؤ اور چال چلن پر نہایت قوی اثر پیدا کرتا ہے، اور حقیقت میں یہی ایک نہایت عمدہ عملی تعلیم ہے۔ عملی تعلیم کے اوپر زور دی جا رہی ہے کہ صرف کتابی بات کیڑے نہ بن جائیں، بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ یہ پچھلا علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی پچھلے علم سے عمل، چال چلن، تعلیم نفسی، نفس کشی، شخصی خوبی، قومی مضبوطی، قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی پچھلا علم، یہاں پہ سوال آ سکتا ہے کہ پچھلے علم سے کیا حاصل ہوتا ہے، تو یہ جواب یہاں سے یہاں تک بنے گا۔ یہی پچھلا علم وہ علم ہے کہ جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت سنوارنے، عاقبت سے مراد آخرت کے سنوارنے کے لائق بناتا ہے، قابل بنا دیتا ہے۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا، یہی بات کہ کتابی کیڑا نہ ہو، اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل ہوتی ہے، تحصیل سے مراد حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، اور مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست، کیا چیز؟ مشاہدہ، سوچ بچار کرنے کی صلاحیت آدمی کو زندگی کو درست اور اس کے علم کو بعمل یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ علم کے بانسبت عمل اور سواہن عمری کی بانسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ یہ سر سید احمد خان کی کتاب ہے مقالات سر سید، جس کے اندر آپ نے مضامین لکھے تھے، جس کی 16 جلدیں ہیں، ان کی جلد نمبر 5ویں جلد میں سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ اب ہم اس کی مشق حل کریں گے۔ تو آئیے اب ہم ہمارے چوتھے سبق اپنی مدد آپ کی مشق حل کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے سوال نمبر 1 ہے، سبق اپنی مدد آپ کے متن کے حوالے سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا سوال ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت آزمودہ کیا ہے؟ الف، ترکیب، مقولہ، محاورہ، ضرب المثل۔ تو ابھی ہم نے سبق میں پڑھا کہ یہ ایک مشہور اور آزمودہ مقولہ ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش ہے، اس کی کس کی بنیاد پر؟ تنزلی کی بنیاد پر، شہرت کی بنیاد پر، عزت کی بنیاد پر، ترقی کی بنیاد پر؟ تو اس کا جواب ہے ترقی کی بنیاد پر۔ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقینی اس کے قانون اور مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے، کس چیز کا؟ ہر ملک کا،
ہر قوم کا، ہر معاشرے کا، نیچر کا، یہ نیچر کا قانون کا، قدرت کا ایک قاعدہ ہے کہ جیسے انسان ہوں گے، جیسی عوام ہوگی، ویسا ہی ان کے اوپر حکمرانی کریں گے، ویسی ان کے اوپر گورنمنٹ ہوگی۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی ملے، کون ملے؟ خضر، سخی، حکمران، وزیر، با تدبیر۔ تو ہم نے سبق میں پڑھا، سبق میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں خضر ملے۔ 5واں سوال ہے، اوروں پر بھروسہ اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے ہیں، کیا ہیں؟ بالکل مخالف، بالکل موافق، موافق کا مطلب ہے ایک جیسے، ہم خیال، قطعاً حسب حال، بالکل ہموار، بالکل ہموار نہیں، اس کا بالکل صحیح جواب ہے بالکل مخالف۔ خود پر بھروسہ کرنا اور لوگوں پر بھروسہ کرنا ایک دوسرے کے مخالف ہیں، الٹ ہے، مخالف کا مطلب ہے الٹ۔ سبق اپنی مدد آپ کے متن کے مطابق سوالوں کے جواب لکھیں۔ مختصر سوالات ہیں، یہ آپ کے امتحان میں بھی آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، وہ کون سا آزمودہ مقولہ ہے جس میں انسانوں کا اور قوموں کا تجربہ جمع ہے؟ تو یاد رکھیں، شارٹ کوشچن کا جواب دیتے ہوئے آپ سوال میں سے بھی کچھ حصہ لازمی لیا کریں۔ اس کا اگر مختصر سا جواب دیں تو وہ یہ ہو سکتا ہے اپنی مدد آپ، تو یہ لکھنے سے غلط تو نہیں ہوگا، لیکن اس میں سے آپ کو نمبر 1 ملے گا۔ جب آپ شارٹ کوشچن کا بھی حصہ شامل کریں گے جواب کے اندر تو آپ کو پورا نمبر 2 ملیں گے پیپر کے اندر۔ تو اس کا صحیح جواب اب یہ ہوگا، اپنی مدد آپ ایک ایسا آزمودہ مقولہ ہے جس میں انسانوں اور قوموں کا تجربہ شامل ہے۔ دوسرا سوال ہے، سر سید احمد خان کے خیال میں کون سی قوم ذلیل و بے عزت ہو جاتی ہے؟ سر سید احمد خان کے خیال میں وہ قوم ذلیل و بے عزت ہو جاتی ہے جو اپنی مدد آپ کی بجائے دوسروں پر بھروسہ کرتی ہے۔ تیسرا سوال ہے، نیچر کا قاعدہ کیا ہے؟ قدرت کا کیا قاعدہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے، نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کا ہوتا ہے اسی کے موافق یعنی کہ اسی کے مطابق قانون اور حکومت یعنی کہ گورنمنٹ بنتی ہے۔ چوتھا سوال ہے، بیرونی کوششوں سے برائیوں کو ختم کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، بیرونی کوششوں سے برائیوں کو ختم کرنے سے برائی ختم نہیں ہوتی بلکہ کسی اور روپ میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ پانچواں سوال ہے، دنیا میں معزز قوموں نے کس خوبی کی بنا پر عزت پائی ہے؟ کیا خوبی ہے ان کے اندر؟ دنیا میں معزز قوموں نے اپنی مدد آپ کے اصول پر عمل کر کے عزت پائی ہے، وہ خود پر بھروسہ رکھتے ہیں، دوسروں پر انحصار نہیں کرتے، اسی ایک خوبی کی وجہ سے انہوں نے معاشرے میں عزت پائی ہے۔ تیسرا سوال ہے، سبق اپنی مدد آپ کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے جملے مکمل کریں۔ تو متن سے مراد ہے لکھی ہوئی تحریر، وہی تحریر جو ہم نے سبق میں پڑھی تھی، سیم ٹو سیم وہی جواب لکھنے ہیں، ان جیسے الفاظ میں نہیں لکھنے۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی مدد کرتے ہیں۔ دوسری معروضی ہے، جس طرح کے پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، پنسال سے مراد ہے پانی بہنے کی جگہ۔ قوم شخصی، یہ میں آپ کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، حالتوں کا۔ چوتھی معروضی ہے، قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو۔ آپ یہاں پہ خدمت لکھیں گے تو وہ غلط ہوگا، کیونکہ کتاب کے اندر، اس سبق کے اندر ہم نے جو سبق پڑھا ہے اس میں خیر خواہی کا لفظ ہے۔ ہم لوگوں کے یہ خیال ہے کہ کوئی کون ملے؟ خضر ملے، کوئی مسیحا ملے جو ہمارے کام کر دے، ہم خود کام نہ کریں۔ اگلا سوال ہے، الف بائی ترتیب اور لغات کا استعمال۔ الف بائی ترتیب، الف بائی سے مراد ہے ایسی ترتیب رکھنا جس میں شروع ہونے والا لفظ پہلے الف سے شروع ہو اور دوسرا جو لفظ ہے وہ بے سے یا الف میں اور ہے تو الف کے ساتھ والا، پوری ترتیب دیکھنی پڑتی ہے۔
تو ان تمام الفاظ میں سب سے پہلا جو لفظ آئے گا وہ الف سے شروع ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں الف سے کوئی لفظ ہے؟ نہیں ہے. الف مد آ سے ہے؟ ہاں ہے. کون کون سا؟ ایک تو یہاں پہ کھڑا ہے آزمودہ، اور ادھر کھڑا ہے آئندہ. اب الف مد آ ادھر بھی ہے، الف مد آ ادھر بھی ہے. اب ہم کیا دیکھیں گے کہ ساتھ والا جو حرف ہے وہ کیا ہے. یہاں پہ زے ہے، یہاں پہ الف مد آ ہے پڑھا، اور یہاں پر بھی الف مد آ ہے پڑھا. تو ہم ساتھ والا دیکھیں گے تو یہاں پہ زے ہے اور یہاں پہ یہ ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ زے پہلے آتا ہے اور یہ بعد میں آتا ہے. تو سب سے پہلے پہلا لفظ ہماری ترتیب اس طرح بنے گی. پہلے لفظ آئے گا آزمودہ. اب یہ لفظ ختم. باقی جو الفاظ بچے ہوئے ہیں 11، ہم ان میں سے دیکھیں گے کہ آزمودہ کے بعد کون سا حرف آئے گا. تو صاف ظاہر ہے سب سے پہلے ہم نے پہلا حرف دیکھنا ہے، وہ ہے الف مد آ. تو الف مد آ یہاں پر بھی کھڑا ہوا ہے آئندہ میں. تو دوسرا لفظ یہ لکھیں گے. یہ ترتیب بنتی جا رہی ہے. اب اس کے بعد بے آتا ہے. بے والا لفظ یہاں پہ ہے کوئی نہیں. تو اس کے بعد پے دیکھیں گے. پے والے دو لفظ ہیں، یہ دیکھیں. ایک یہ ہے پیرے. اب یہاں پر بھی پیرے ہے، یہاں پر بھی پے ہے، یہاں پر بھی پے ہے، ادھر بھی رے ہے، ادھر بھی رے ہے. تو اب ہم کیا کریں گے، تیسرا حرف دیکھیں گے. ادھر کاف ہے اور ادھر سین ہے. تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ سینو لفظ پہلے آئے گا، تو اس لیے تیسرا لفظ آئے گا پرستش. اب دوبارہ ہم پے والا دیکھیں گے تو یہ ہے پرکھوں، یعنی کہ بزرگوں. اور اس کے بعد پے کے بعد ہم دیکھیں گے تے والا لفظ. یہاں پہ کوئی ہے؟ یہاں پر ہے. ایک تو ہے یہ تجربے والا، ایک ہے تہذیب والا. تو اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ تے کے بعد ہم نے ادھر جیم دیکھنا ہے، ادھر ہے دیکھنا ہے. تو جیم ہے سے پہلے آتا ہے. تو ہمارا جو پانچواں لفظ ہوگا، بلکہ ابھی پے والا ایک اور بھی ڈھونڈ دیتے ہیں. پے والا لفظ ایک یہ بھی کھڑا ہوا ہے، وہ ہے پانچویں پہ آئے گا پنسال، کیونکہ یہ بھی پے کا لفظ ہے، پے سے شروع ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم تے والا دیکھیں گے. تے والے میں ہم نے دیکھا یہ تے کے بعد جیم ہے، یہاں پہ تے کے بعد ہے. تو جیم پہلے آتا ہے. چھٹے نمبر پہ یہ آ جائے گا تجربہ. ساتویں نمبر پہ آ جائے گا تہذیب. آٹھویں نمبر پہ آئے گا اب تے کے بعد اب دیکھیں گے تے ٹے سے جیم. جیم والا لفظ کوئی جیم چے وہ بھی نہیں ہے. ہے خے، خے بھی ہے پڑا یہاں پہ. خے میں دو لفظ ہیں، ایک خے کے بعد یہ ہے، ایک خے کے بعد زواد ہے. تو یہ زواد والا پہلے آئے گا کیونکہ یہ بعد میں آتا ہے. تو آٹھویں نمبر پہ آ جائے گا یہ، اور نویں نمبر پہ پھر خے والا لفظ آئے گا. 10ویں نمبر پہ آپ دیکھیں گے خے، جیم چے ہے، خے دال ڈال زال یہ کوئی نہیں ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے جو لفظ بچے ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں. یہ نون سے شروع ہو رہا ہے، یہ فے سے، یہ میم سے. تو کون سا لفظ پہلے آئے گا؟ تو فیاض آئے گا، کیونکہ ان تینوں میں سے یہی لفظ جو ہے پہلے آیا ہوا ہے، فے کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. اس کے بعد آئے گا نون، یہاں پہ نیچر نون سے شروع ہو رہا ہے. معمار ہو رہا ہے میم سے شروع. تو میم پہلے آتا ہے. 11 نمبر پہ آ جائے گا معمار، اور 12 نمبر پہ آ جائے گا نیچر. اس ترتیب کو ہم کہتے ہیں الف بائی ترتیب، جس میں سب سے پہلے الف والے الفاظ شروع میں ڈھونڈے جاتے ہیں. اگر وہ سیم ہوں تو ان کے ساتھ والا، اگر دوسرا بھی سیم ہو تو اس کے ساتھ تیسرے والا جو ہے اس کو ڈھونڈا جاتا ہے. اب اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک ہے متلازم یا گروہی الفاظ. متلازم دیکھیں کہ کوئی چیز ہے تو اس کے لیے کیا کیا چیز لازم ہے، اس کے متعلق ہم پڑھ بھی لیتے ہیں پہلے. کچھ الفاظ اپنی نوعیت کے لحاظ سے منفرد ہو جاتے ہیں، منفرد، الگ. اور جب ہم ان الفاظ کو اپنی زبان پر لاتے ہیں تو ان سے متعلق یا منسلک بہت سارے دیگر الفاظ ذہن میں آ جاتے ہیں. مطلب جیسے سکول ہے، جب ہم سکول کا تصور ذہن میں لائیں گے تو اس میں ہمیں اسٹوڈنٹس بھی نظر آئیں گے، کلاس رومز بھی نظر آئیں گی، اساتذہ بھی نظر آئیں گے، پرنسپل کا آفس بھی نظر آئے گا، کھیلوں کا گراؤنڈ بھی نظر آئے گا، اسمبلی ہال بھی نظر آئے گا، رومز بھی نظر آئیں گے. تو ان تمام چیزوں کو متلازم یا گروہی الفاظ کہتے ہیں. ایسے الفاظ کو متلازم یا گروہی الفاظ کہتے ہیں. مثلا چڑیا گھر کا لفظ ذہن میں آتے ہی بہت سارے جانور ہمارے تصور میں آ جاتے ہیں. صاف ظاہر ہے چڑیا گھر میں مریض تو نہیں ہوتے، چڑیا گھر میں جانور ہی ہوتے ہیں. جب چڑیا گھر کا ہم لفظ بولیں گے تو ہمارے سامنے اس کے اندر موجود تمام الفاظ آ جائیں گے. اسی طرح کسی درخت کا خیال آتے ہی کیا آئے گا ہمارے سامنے؟ اس کی شاخیں، اس کے پتے،
اس کا پھول، اس کے تنا، اس کی جڑ وغیرہ کا خیال ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے سوال نمبر 5 میں ذیل میں کچھ ایسے ہی متلازم یا گروہی الفاظ دیے جا رہے ہیں، آپ ان سے متعلق یعنی ان کی رعایت سے کم از کم 4 الفاظ سوچ کر لکھیں کہ یہ لفظ سوچنے کے بعد، یہ لفظ پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ اب چمن ہے پہلا لفظ، چمن کا معنی ہے باغ۔ اب باغ میں آپ سوچیں کیا ہوتا ہے، سوچنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے باغ کی خوبصورتی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کس چیز کے ساتھ؟ پھول کے ساتھ۔ باغ میں پھول ہوتے ہیں، چمن میں پھول ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی بالکل، درخت ہوتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ پرندے بھی ہوتے ہیں، صاف ظاہر خوبصورت پرندے جو ہیں خوبصورت پھلوں کے اوپر، پھولوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ چمن کے اندر گھاس بھی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ہے گھر۔ گھر کے اندر دیکھیں، آپ اپنے گھر میں دیکھیں کیا کیا چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ کچن ہوتا ہے، الماری ہو سکتی ہے، گھر کا صحن ہو سکتا ہے، اور سونے کا کمرہ ہو سکتا ہے۔ یہ اس کے متلازمات ہیں، تلازمات ہیں، متلازم یا گروہی الفاظ ہیں۔ مدرسہ یعنی کہ سکول۔ سکول میں کیا چیز ہوگی؟ ابھی ہم نے اوپر پڑھا بھی ہے، سب سے پہلے تو اس کے لیے طالب علم ہوگا، اور استاد بھی ہوں گے، اور اس کے اندر کتابیں بھی ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ کرسیاں بھی ہوں گی۔ ڈیسک بھی ہو سکتے ہیں، چارٹ بھی ہو سکتے ہیں، یا آپ اپنی مرضی کے مطابق لکھ سکتے ہیں۔ جب آپ دفتر کا تصور کریں گے کہ تو دفتر کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے تو دفتر کے اندر میز ہوتی ہے، یہ اس کا تلازم ہے، متلازم الفاظ ہیں۔ اس کے بعد دفتر کے اندر کرسی بھی ہوگی، اور اس میں رجسٹر بھی ہوگا، اور اس کے اندر کمپیوٹر بھی ہوگا۔ سمندر۔ سمندر کا لفظ آتے ہی سب سے پہلے اس کے اندر بڑی بڑی لہریں، اس کے علاوہ اس کے اندر بڑے بڑے بحری جہاز اور مچھلیاں، اور مگرمچھ بھی ہوں گے۔ پانی تو ویسے ہی سمندر کے اندر لازمی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ویگن۔ ویگن میں کیا ہوگا؟ یعنی کہ گاڑی، سیٹیں ہوں گی اس کے اندر، اور اس کے اندر ویگن کے شیشے بھی ہوتے ہیں، اور ویگن کے ویل یعنی کہ پہیے بھی ہوتے ہیں، اور اس کو چلانے والا ڈرائیور بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو ہمارے یوٹیوب چینل الفرید اکیڈمی کو جوائن کر لیں اور اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔